الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين. الصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين عليه السلام: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. عزاداران مولا ابو عبداللہ، اس سلسلہ مجالس کے لیے موضوع گفتگو اقدار حسینی ہے. عرض کیا تھا کہ اقدار وہ صفات و خصوصیات ہیں جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے. انسان کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے. انسان اپنی قیمت بڑھا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے. انسان کی قیمت اقدار کے اوپر منحصر ہے. جو انسان اپنی قیمت گراتا ہے اور جو انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، وہ بے قیمت انسان دنیا میں بھی بے قیمت ہے اور آخرت میں بھی بے قیمت ہے. جو انسان اقدار کو ترک کرتا ہے، ترک اقدار کے نتیجے میں بے قیمت ہو جاتا ہے، اور اس بے قیمتی کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں اس انسان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت میں عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان جب اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ان نورانی، ان حسینی اقدار سے سنوارتا ہے، مزین کرتا ہے، تو اس انسان کا خریدار خالق کائنات ہوتا ہے، اور اس انسان کو، اس انسان کے نفس کو اور انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے خریدتا ہے. انہی حسینی اقدار میں سے ایک اہم ترین قدر ہمت ہے. مولائے کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں: قدر الرجل علی قدر ہمتہ. انسان کی قدر و قیمت، مرد کی قدر و قیمت اس کی ہمت ہے. جس انسان کی ہمت زیادہ ہے، جس انسان کی ہمت بلند ہے، اس انسان کی قیمت بھی بلند ہے. انسان کی قیمت مطابق با ہمت انسان ہے. فرانس میں کافی سال پہلے ایک سیمینار اور ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی قیمت کا تعین کرنا تھا. اور پوری دنیا سے اسکالرز اور فلاسفہ کو بلایا گیا، دانشوروں کو بلایا گیا. مغربی دانشور اور مشرقی دانشور سب آئے.
ہر ایک نے تقریر کی انسان کی قیمت کے متعلق، انسان کی قدر و قیمت کے متعلق، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اور اس کانفرنس میں حضرت آیت اللہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بہت ہی عظیم شخصیت، مجتہد بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ذوالفنون شخصیت۔ جب آخر میں ان کو موقع دیا گیا خطاب کے لیے تو انہوں نے ایک الگ طریقے سے انسان کی ویلیو کو، انسان کی قدر و قیمت کو بیان کیا، اور انہوں نے مولائے کائنات کی اسی جملے کو کوٹ کیا وہاں پر، اور فرمایا کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا نے انسان کی قیمت بیان کی ہے کہ قدر الرجل علی قدر ہمتہ، کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت ہے۔ جس انسان کی ہمت جتنی بلند ہوگی انسان کی قیمت بھی اتنی ہی بلند ہوگی، جس انسان کی ہمت پست ہوگی انسان کی قیمت بھی کم ہوگی۔ ہم یا ہمت، اس کا معنی ہوتا ہے، یا ہمت سے مراد یہ ہے کہ انسان بلند ترین اہداف کے لیے، اعلیٰ ہدف کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے مضبوط و مستحکم ارادہ کرے اور مضبوط عزم کرے، اس طرح سے کہ وہ عزم و وہ ارادہ ٹوٹ نہ جائے۔ کسی اعلیٰ ہدف کے لیے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے مضبوط ارادہ و عزم کو ہمت کہا جاتا ہے۔ ارادے کا نام ہے ہمت، اس کے اندر یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اردو زبان میں اصل میں ہمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے، اس کے اندر اس کام کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں۔ ہمت کا اصل معنی ارادہ ہے، کیونکہ ارادے سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ارادہ نہ ہو تو طاقت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہمت کا اصل معنی یہ ہے کہ اعلیٰ و بلند و عرفہ مقصد کے لیے انسان مضبوط و ناشکن مستحکم ارادہ کرے۔ دیکھیے عام طور پر ہمارے جو ارادے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، پھر فوراً توڑ دیتے ہیں۔ شب جمعہ دعائے کمیل میں ارادہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کروں گا، نیکسٹ شب جمعہ تک پھر گناہ کرتے ہیں۔ شب قدر میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر شب قدر کے چند دن بعد ہی دوبارہ گناہ کرتے ہیں۔ کچھ اور زندگی میں بہت سے ہم ارادے کرتے ہیں، روزانہ ارادے کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن ارادے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مجلس کے لیے جاؤں گا ارادہ کرتا ہے، لیکن بیٹا آ گیا، بیٹے آ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ نہیں سکتا، روک لیتے ہیں۔ شوہر کو ارادہ کرتا ہے نئے کام کا، بیوی روک لیتی ہے۔ بیوی کو ارادہ کرتی ہے، شوہر روک لیتا ہے۔ بس یہ رکاوٹیں ہیں۔ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں لیکن فوراً توڑ دیتے ہیں، ہمارے ارادے کمزور ہیں۔ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک عادت ہے اور ایک ارادہ ہے، یہ دونوں اپوزٹ ہے۔ عادتیں انسان کو ارادہ بنانے نہیں دیتی، ہمارے اوپر ہماری عادتیں اکثر غالب ہیں۔ ارادہ اور عادت کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل یہ آپ سب کے لیے قابل مشاہدہ ہے، ہر چیز کے اندر دو طریقے ہیں، ایک آٹومیٹک ہے اور ایک مینول ہے۔ گاڑیاں آج کل ایک آٹومیٹک گاڑی ہے اور ایک مینول ہے۔ آٹومیٹک گاڑی پر آپ صرف سٹیئرنگ سنبھالو، باقی وہ گاڑی خود ہی چلتی ہے، گیئر خود لگ جاتے ہیں۔ موبائل آپ آٹومیٹک میں لگاؤ یا مینول میں لگاؤ، بس ہر ڈیوائس کے اندر یہ دو آپشنز ہوتے ہیں، آٹومیٹک اور مینول۔ مینول میں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں، آٹومیٹک میں وہ خود ہی کر لیتی ہے مشین۔ کچھ انسان بھی آٹومیٹک ہوتے ہیں اور کچھ انسان مینول ہوتے ہیں۔ آٹومیٹک انسان کون ہے؟ آٹومیٹک انسان وہ ہے جو ہر کام عادت کے مطابق کرتا ہے، جس کی عادت ہے، ہر کام عادت کے مطابق کرتا ہے، عادتوں کے اسیر ہے۔ لیکن کچھ انسان، بہت قلیل انسان ایسے ہوتے ہیں جو مینول ہوتے ہیں، جو اپنا ہر کام ارادے سے کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں غور کریں، مثلا کھانا کھانا یہ ایک کام ہے۔ کچھ لوگ ارادے سے کھاتے ہیں، ارادہ کر کے کھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ عادتاً کھاتے ہیں۔ مثلا ہماری عادت ہے
صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ صبح کا ناشتہ ڈٹ کے کیا ہے کسی دن، دوپہر کے کھانے کا موڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی کھاتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی کھانا کھاتے ہیں کیونکہ عادت بن گئی ہے۔ رات کا کھانا، کسی کی عادت ہے مغرب کے فوراً بعد کھانے کا، کسی کی عادت ہے رات 12 بجے کھانے کا، اسی عادت پر کھاتے ہیں۔ ہر کام ہم اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں، ارادے سے نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق نہیں کرتے، اور عادتوں کا یہ نقصان ہے کہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، ارادے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے عادت سے۔ دیکھیں عبادتوں میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان عبادتوں میں بھی فلسفہ عبادت ایک یہ ہے، عبادت کے اندر کئی حکمتیں ہیں، عبادتوں کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کے ذریعے سے بندوں کی یہ جو طاقت ہے، ارادے کی طاقت، اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ فلسفہ عبادت یہ ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے اس بندے کی ارادے کی طاقت مضبوط ہو جائے۔ مثلا صبح سویرے گہری نیند میں ہے، اٹھنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، آسان کام نہیں ہے، خصوصاً سردیوں کی رات ہو اور صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، بہت دشوار ہے۔ لیکن یہ دشوار کام کرنے کے لیے ارادہ چاہیے۔ جن کے ارادے کمزور ہیں اٹھتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، دن بھر صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہنا ہے، مشکل کام ہے، ارادہ چاہیے، بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن کے ارادے کمزور ہیں وہ روزہ کھاتے ہیں، نہیں رکھتے۔ اور روزے کا ایک فلسفہ ہی یہی ہے کہ آپ کا ارادے کی وہ طاقت مضبوط ہو جائے۔ مثلا آپ اپنے آپ کو روکتے ہو حلال چیزوں سے، پانی پیاس لگی ہے پیتے نہیں ہو، بھوک لگی ہے کھانا کھاتے نہیں ہو، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینے تک اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکو تاکہ ماہ رمضان سے لے کر آئندہ ماہ رمضان تک آپ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی روک سکو گے۔ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر یہ رکنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب جب ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی روک سکتا ہے۔ یہ فلسفہ روزہ ہے۔ گھر میں یہ ارادے کی طاقت اور ارادے کی مشق نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، عزم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو گھروں سے نکال کر حج کے لیے بلایا ہے، بیت اللہ بلایا ہے۔ حج کا ایک فلسفہ یہی ہے۔ حج میں توجہ کریں، حج میں کیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش عمل پر چلنا ہے۔ وہاں پر ابراہیم نے پتھر مارے ہیں، آپ نے بھی پتھر مارنا ہے۔ حاجر نے وہاں صفا و مروہ میں دوڑ کی ہے، آپ نے بھی دوڑ کرنا ہے۔ ابراہیم نے طواف کیا، آپ نے طواف کرنا ہے۔ نقش ابراہیمی پر عمل کرنا ہے۔ ابراہیم نے دشوار حالات میں توجہ کریں اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، وہاں پر آپ کو لے جایا جاتا ہے تاکہ قربانی کرو۔ یہ سارے مشقیں ہیں، توجہ کریں، یہ سارے پریکٹیکل کام ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اندر یہ ارادے کی طاقت مضبوط ہو جائے۔ جن کے اندر اصلاً ہے ہی نہیں ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور جن کے اندر ارادے کی طاقت کمزور ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح عزاداری میں بلایا گیا ہے۔ عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ عزاداری اور حج ملتے جلتے عبادات ہیں، دونوں ورکشاپس ہیں، دونوں کارگاہیں ہیں جہاں پر آنے والوں کی مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ حج میں بلایا گیا ہے تاکہ نقش ابراہیمی پر چلا کر بندوں کے اس ارادے کی طاقت کو مضبوط کیا جائے، اور عزاداری میں بلایا گیا ہے تاکہ نقش حسینی پر چلا کر عزاداروں کے اس عزم و ارادے کو مضبوط کیا جائے۔ حج اور عزاداری کا ایک ہی فلسفہ ہے، بس انسان کا ارادہ عادتوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طاقت کو، چونکہ کوئی بھی کام ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اپنا کو گناہوں سے جب تک نہیں رو سکتا جب تک انسان کے اندر ارادہ نہ ہو۔ دنیا کا ہر کام ارادے سے ہوا ہے اور ارادے سے ہوتا ہے۔ آپ یہاں مجلس کے لیے آئے ہو، ارادے سے آئے ہو۔ جن کا ارادہ نہیں تھا وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ یا اپنے بچوں کے ساتھ۔ ارادہ انسان کو اٹھاتا ہے، ہر کام کرواتا ہے ارادہ۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی ارادے کی طاقت کو مضبوط کروانے کے لیے عبادتیں مقرر کی ہیں۔ عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے۔ ہمت کیا ہے؟ ہمت مضبوط ارادے کا نام ہے، اس قسم کا ارادہ کہ جو ٹوٹ نہ جائے، اور وہ بھی ارادہ مقصد، بلند مقصد کے لیے، اعلیٰ ترین ہدف کے حصول کے لیے مضبوط ارادہ، اس کو ہمت کہتے ہیں۔ انسان کے اندر بلند ہمتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان کے مقاصد بلند ہو، مقصد بلند ہو، انسان کا ہدف بلند ہو، تو اس ہدف کے حصول کے لیے انسان کے اندر ہمت بھی بلند پیدا ہوتی ہے۔ جس انسان کا ہدف بلند ہو اس کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ بلند ہمتی کے نتیجے میں وہ انسان خود بلند ہوتا ہے، وہ انسان خود عالی ہوتا ہے۔ جو انسان عالی ہوتا ہے اس کی شخصیت عالی ہوتی ہے، جس کی شخصیت عالی ہوتی ہے اس کے تمام امور عالی ہوتی ہے، ان کے اخلاق عالی ہوتے ہیں، ان کی عادتیں عالی ہوتی ہیں، ان کی دوستیاں عالی ہوتی ہیں، ان کے فیصلے عالی ہوتی ہیں۔ لیکن جس انسان کا ہدف پست ہو، جس انسان کا مقصد چھوٹا ہو، ہدف پست ہو، جس کا ہدف و مقصد پست ہو، کمزور ہو، چھوٹا ہدف ہو، تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کمترین، پسترین ہمت پیدا ہوتی ہے۔ پسترین ہمت کے نتیجے میں وہ انسان خود پست ہو جاتا ہے، اور پست انسان کے تمام امور پست ہوتے ہیں، ان کا اخلاق پست ہوتا ہے، ان کے طور طریقے پست ہوتے ہیں، ان کے رویے پست ہوتے ہیں، ان کے فیصلے پست ہوتے ہیں۔ لہذا حکم ہے کہ اپنے مقاصد کو بلند رکھو، زندگی میں چھوٹے مقصد نہ بناؤ، بڑے مقاصد بناؤ، تاکہ آپ کے اندر بڑی ہمت پیدا ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین و مسلمین کے لیے بلند ہمت بیان کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کہاں کیا، اس نقطے کی طرف غور کرنا۔ سورہ 3 آخری پارے میں آپ تلاوت کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 3-4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے اس انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں خلق کیا ہے، خوبصورت تقویم عطا کی ہے۔ انسان کا جو شکل ہے یا انسان کا جو ڈھانچہ ہے، انسان کی جو صورت ہے بہت خوبصورت ہے دیگر مخلوقات کے نسبت۔ اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہے۔ کیوں؟ چونکہ مخلوق احسن خلق کیا ہے، انسان احسن المخلوق ہے، خالق احسن الخالقین ہے، مخلوق احسن مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہت خوبصورت ڈھانچے میں خلق کی۔ اس خوبصورت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس خوبصورت انسان کو خوبصورت تقویم میں خلق کرنے کے بعد سب سے پسترین مقام پر رکھا ہے، سب سے پسترین درجے میں رکھا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین میں سب سے پسترین جگہ پر رکھا ہے، اور اس کے لیے مقصد و ہدف کیا متعین کیا ہے؟ اعلیٰ علیین۔ دیکھیں اللہ نے خوبصورت انسان کو رکھا کہاں پر ہے؟ اسفل السافلین میں۔ جانا کہاں ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ علیین، خلافت الہیہ جو کل بیان کی، بہت بڑا ہدف، اتنا بڑا ہدف کہ جہاں تک فرشتہ پر نہیں مار سکتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، اے پروردگار ہمارے ہوتے ہوئے اس انسان کو خلق کرتے ہو جو خون بہائے گا، جو فساد پھیلائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جب بھی ہم آپ کی حمد کر رہے ہیں اور آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس فسادی انسان کو کیوں خلق کرتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ میں اس انسان کو خلق کر رہا ہوں، اس کا مقصد اتنا بلند ہوگا کہ وہ آپ سے بھی آگے بڑھ جائے گا، جہاں تک یہ پہنچے گا وہاں تک آپ فرشتے پر نہیں مار سکتے۔
انسان کا ہدف اتنا بلند، اعلیٰ علیین، خلافت الہیہ، لیکن رکھا کہاں پر؟ اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے۔ اب تصور کریں، اسفل السافلین میں بیٹھا ہوا انسان اعلیٰ علیین تک کیسے پہنچے گا؟ کیسے پہنچے گا؟ ہمت کے ذریعے سے۔ ہمت والا انسان، بلند ہمتی کے ذریعے سے انسان اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے۔ جس کے اندر ہمت ہی نہ ہو، وہ اسفل السافلین میں ہی زندگی بسر کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ لیکن جن کے اندر ہمت ہوتی ہے وہ اسی دنیا کے اندر اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک پہنچ جاتے ہیں۔ بلند ہمتی ہے جو اس اسفل السافلین میں بیٹھے ہوئے انسان کو اعلیٰ علیین کا سفر کراتی۔ مقصد تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ مثلا 100 سیڑھیاں ہیں، 100 سیڑھیاں ہیں، جس طرح یہاں پر کراچی میں بڑے بڑے فلیٹس میں ہوتے ہیں، 100 سیڑھیاں ہیں۔ ایک شخص 50 سیڑھیوں کا ارادہ کرتا ہے، 50 سیڑھیاں چڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، جبکہ سیڑھیاں 100 ہیں، تو وہ 100 سیڑھیاں چڑھ سکے گا؟ نہیں، وہ 50 بھی نہیں چڑھ سکے گا۔ اگر 50 سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو آپ کو 100 سیڑھیاں چڑھنے کا ارادہ بنانا پڑے گا، پھر آپ جا کر 50 سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ جب آپ عمل کے میدان میں آؤ گے تو رکاوٹیں، مشکلات، تھکاوٹ، سانس پھولے گا، نہیں چڑھ سکو گے۔ ارادہ بنانا آسان کام ہے، جب پریکٹیکل میدان میں آؤ گے تو پھر مشکلات پیش آتی۔ اس لیے اپنا ہدف بلند رکھو، اپنا مقصد عالی رکھو۔ ایک عالم بزرگوار نے اپنے بچے سے پوچھا، جیسے کہ ہم بھی پوچھتے ہیں اکثر، اپنے بچے سے پوچھا، بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا، بابا میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے کہا، اگر بیٹا آپ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ آپ میرے طرح بنو گے تو پھر کچھ بھی نہیں بن سکتے، چونکہ میں نے ارادہ بنایا تھا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی طرح بنوں گا، لیکن میں ابھی یہ بنا ہوں۔ اگر آپ یہ ارادہ کرتے ہو کہ آپ میرے طرح بنو گے تو پھر کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ یہ قانون ہے کہ جب آپ بہت بڑا ہدف رکھو گے تو کم از کم اس کے قریب تک پہنچ سکتے ہو، لیکن ہدف ہی چھوٹا ہو، جس کا ہدف ہی روٹی کپڑا مکان ہو، وہ آگے کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اسی روٹی کپڑا مکان کے تلاش میں ہی مر جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے کیا بیان کی ہے؟ انتم الاعلون، آپ بلند ہو، آپ کا مقام بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، انتم الاعلون، آپ بلند ہو۔ لہذا اپنے ارادوں کو، اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد کو بلند رکھو۔ لیکن اس کے برعکس ہے، مسلمین کے اہداف، مومنین کے اہداف کیا ہے؟ سب سے پوچھے کیا ہے؟ یہی روٹی کپڑا مکان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں آج مسلمان بے عزت و بے توقیر ہو چکے ہیں؟ کیوں ذلت کے شکار ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے مقاصد بلا دیے ہیں۔ عہد رسالت کے مسلمانوں نے اپنے مقاصد بڑے متعین کیے تھے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کے مقاصد بلند تھے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کے مقاصد یہ تھے کہ ہم نے اس پرچم اسلام کو کل ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے، اس پرچم اسلام کو پورے دنیا کے اندر لہرانا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی عزت تھی۔ رحلت رسول کے بعد لوگوں کے اہداف کم ہوتے پست ہوتے روٹی کپڑا مکان تک آ گئے۔ نتیجتاً مسلمانوں کی عزت بھی ختم ہوتی گئی، مسلمان پست ہوتے گئے، اہداف پست ہو گئے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ ہمتیں پست ہونے کے نتیجے میں خود مسلمان پست ہوتے گئے، اور آج دنیا کے اندر ان کی کوئی توقیر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں۔ روایت میں ہے، ان اللہ عال یحب معالی الامور،
اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے اور اللہ تعالیٰ بلند اور عالی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پست چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو گٹھیا چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات خود عالی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ عالی چیزوں کو پسند کرتا ہے، عالی انسانوں کو پسند کرتا ہے، عالی شخصیتوں کو پسند کرتا ہے، عالی عادتوں کو پسند کرتا ہے۔ گٹھیا شخصیتوں کو، گٹھیا انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ عال ویحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ کی ذات خود عالی ہے اور عالی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور انسان کب عالی ہوتا ہے؟ انسان کے اندر یہ علو کی صفت کب آتی ہے؟ انسان کے اندر بلندی کب آتی ہے؟ انسان عالی ہوتا ہے، انسان کی شخصیت عالی ہوتی ہے ہمت سے۔ درود بھیجو محمد علیہ محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت، انسان کی ویلیو اس کی ہمت ہے۔ جس کی ہمت عالی ہوگی، جس کی ہمت بلند ہوگی، اس انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بھی، دین کے نزدیک بھی، لوگوں کے نزدیک بھی بلند ہوگی۔ جس انسان کی ہمت پست ہوگی اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت بھی، قدر و قیمت بھی نہیں۔ اس بلند ہمتی کے ثمرات کیا ہیں؟ مولا فرماتے ہیں الحلم والانات طوعمان، حلم اور انات۔ حلم بردباری، کل بیان کیا، بردباری اور وقار یہ دو پھل ہے۔ الحلم والانات طوعمان، بردباری اور وقار دو پھل ہے۔ ینتجہما علو الہمہ، کہ جو بلند ہمتی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، بلند ہمتی کے نتیجے میں یہ دو صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ حلم و بردباری اور وقار۔ حلم بردباری کو کہتے ہیں، یعنی دوسرے کی غلطیوں کو، دوسرے کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے، علم کے باوجود، آگاہی کے باوجود اس طرح سے ظاہر کرنا کہ گویا کچھ نہیں جانتا، اس طرح برداشت کرنا، یہ بردباری کہلاتی ہے، یہ حلم ہے۔ دوسری صفت مولا فرماتے ہیں وقار ہے۔ جس انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے، یہ اہم صفت ہے وقار۔ وقار کے مقابلے میں ہے اوچھاپن، چھچھورا پنی جسے کہتے ہیں اردو زبان میں، سبک، ہلکا پن۔ شخصیت، بعض کی شخصیت دیکھیں ہلکی ہوتی ہے، ہلکا پن، چھچھورا پن اور اوچھاپن ہوتا ہے، اوچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور بعض وزین شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے جوانوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اکثر نوجوان اوچھے ہیں، اوچھاپن ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ دین نے بہت تاکید کی ہے وقار پر، عزت اسی کی لوگ کرتے ہیں جو باوقار ہو، لیکن اکثر جوانوں کے اندر یہ وقار نظر نہیں آتا، اوچھاپن بہت زیادہ نظر آتا ہے، چھچورا پنی، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، زبان میں، ان کے عادتوں میں، چال ڈال میں، ان کے لباس میں، ان کے بالوں کے سٹائل میں اوچھاپن نظر آتا ہے۔ بالوں کے سٹائل ایسے بنائیں گے، لباس ایسے پھٹے ہوئے پہنیں گے، اور ان کے بولنے کا انداز ایسا ہوگا، اوچھاپن ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے، اور لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیے آج دیکھا دیکھی یہ ہمارے جوانوں کی آگاہی کی ضرورت ہے، والدین کو بھی آگاہی ہونی چاہیے اور ان جوانوں اور بچوں کو بھی۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر شیطان پرستی ایک مکتب بن گیا ہے، شیطان پرستی، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان کے اندر طاقت ہے۔ مثلا شیطان ایک ہی ٹائم کے اندر مشرق و مغرب میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایک ٹائم میں ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے۔
تو ایک نظریہ ہے، ایک مکتب وجود میں آیا ہے یورپ میں، مغرب میں، کہ شیطان، اصل طاقت شیطان کے پاس ہے، کیونکہ وہ خدا کے منکر ہے، میٹریلسٹ ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا منبع شیطان ہے۔ شیطانی طاقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ غیر فطری طریقے اپناؤ، شیطان کی طاقت حاصل کرنے کے لیے غیر فطری طریقے اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ مثلا شادی کے لیے یہ بنایا ہے کہ مرد خاتون سے شادی کرے، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، مرد مرد سے شادی کرے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر یورپ کے اندر قانون بن گیا کہ مرد کیا نام ہے حیوانوں سے شادی کر سکتا ہے، غیر فطری کام جو فطرت کے خلاف ہے، ہر کام جو خلاف فطرت ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کے نتیجے میں شیطانی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور اس شیطانی مکتب کے کچھ علامات ہیں، سمبلز ہیں، ان کے بالوں کے خاص سٹائل ہے شیطان پرستوں کا۔ آپ دیکھیں یورپ کے جو آپ خبروں میں یا نیٹ پر بھی سرچ کریں، شیطان پرستوں کے خاص انداز ہے، بالوں کے سٹائل ہے، ان کے لباس کے خاص سٹائل ہے، ان کے بدن کے اوپر آثار ہے، علامتیں ہیں، گلے کے اندر موٹی موٹی زنجیریں پہنتے ہیں، بدن کے اوپر ٹیٹوز بناتے ہیں۔ سب سے بڑی علامت ٹیٹوز ہے، ٹیٹوز شیطان پرستوں کی علامت ہے۔ اب کتنے مومنین نے اور کتنے مومنین کے بچوں نے آج ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے، عزادار ہے، اور بدن پر ٹیٹوز بنا کر، شیطانی علامتیں سجا کر، شیطانی لباس پہن کر، شیطانی سٹائل بنا کر عزاداری میں آ کر حسین پر ماتم بھی کرتا ہے۔ شیطان پرستی کی علامات اپنے بدن پر سجا کر حسین پر ماتم کرتا ہے۔ یہ اوچھاپن ہے، یہ چھچورپنی ہے، یہ بے وقار انسان ہے۔ وقار پر دین نے، قرآن نے تاکید کی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو فروتنی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ عباد الرحمن ہیں اور کچھ عباد الشیطان ہیں، کچھ رحمان کے بندے ہیں اور کچھ شیطان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، رحمان کے بندے فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، رحمان کے بندے تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن شیطان کے بندے اکڑ کر چلتے ہیں، شیطان کے بندے غرور کے ساتھ چلتے ہیں، شیطان کے بندے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تاکید کی ہے قرآن نے وقار پر، اور یہ وقار بلند ہمتی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے مطابق ہے۔ جس کی ہمت بلند ہوگی اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ بلند ہمتی عرض کیا کہ بڑے مقاصد کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ جس کا مقصد بلند ہو اس کے اندر اس بلند مقصد کے حصول کے لیے بلند ہمت پیدا ہوتی ہے۔ بلند ہمتی کے نتیجے میں اس کی شخصیت بلند ہوتی ہے۔ جب شخصیت بلند ہوتی ہے تو اس کی شخصیت سے متعلقہ تمام امور، اس کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کے فیصلے سب بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کا ہدف چھوٹا ہو، جس کا ہدف فقط روٹی کپڑا مکان ہو، اس کی ہمت بھی چھوٹی ہوتی ہے، پست ہوتی ہے۔ پست ہمتی کے نتیجے میں شخصیت پست ہوتی ہے۔ جب شخصیت پست ہوتی ہے تو شخصیت سے متعلقہ تمام امور پست ہو جاتے ہیں۔ ان کے اخلاق میں یہ گراوٹ اور پستی آتی ہے، ان کے رویوں میں پستی آتی ہے، ان کے تعلقات میں پستی آتی ہے، ان کے فیصلوں میں پستی آتی ہے۔ لہٰذا اپنا ہدف و مقصد بلند رکھو تاکہ ہمت بلند پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کن کی مدد کرتا ہے؟ ہمت مرداں مدد خدا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کی ہمتیں بڑی ہوتی ہیں۔
جن کی ہمتیں چھوٹی ہو اللہ کی مدد بھی ان کو حاصل نہیں۔ آج ہماری قومی مشکل ہے، توجہ کریں، قومی مشکل یہ ہے کہ ہماری ہمتیں کوتاہ ہے، بلند سوچ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی سوچ چھوٹی ہے، رہبران و قائدین کی ہمتیں چھوٹی ہیں، ان کی سوچ چھوٹی ہے، ان کے اہداف چھوٹے ہیں، نتیجے میں عوام اور ان کے پیروکاروں کے اہداف و مقاصد بھی چھوٹے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ جو میر کارواں ہیں، جو آپ کا قائد ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، اس کے لیے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اس کی سوچ بڑی ہو، ان کے اہداف بڑے ہو، ان کے مقاصد بڑے ہو۔ نگاہ ہے بلند، دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں، لیڈر، قائد، رہبر، اس کے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اس کی سوچ بلند ہو، اس کا مقصد عالی ہو۔ اگر لیڈر ایسا ہے کہ جس کا مقصد چھوٹا ہے، ان کے اہداف چھوٹے ہیں، تو ان کے پیچھے چلنے والوں، ان کے فالورز کے بھی مقاصد چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیڈر کا مقصد صرف روٹی کپڑا مکان ہے، تو قوم کا جو مقصد بھی یہی روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے، یہی مادیات، یہی اسفل السافلین، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اسفل السافلین مادی جہان کو کہتے ہیں، مادی جہان۔ انسان اسفل السافلین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسفل السافلین میں پیدا کر کے چھوڑا ہے، جانا ہے اعلیٰ علیین تک۔ اسفل السافلین مادیات کا نام ہے، علیین معنویات کا نام ہے۔ انسان نے مادیات میں رہتے ہوئے معنویات کا سفر کرنا ہے، لیکن جس قوم کو ان کا مقصد و ہدف روٹی کپڑا مکان قرار دیا گیا ہو، تو وہ روٹی کپڑا مکان اور مادیات کے اندر پوری زندگی بسر کرتی ہیں، ان کو معنویات تک پہنچنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ آج ہمارے جوانوں کے اہداف دیکھیں، ہمارے جوانوں کے اہداف کیا ہے؟ پوچھو جوان سے، جو یونیورسٹی میں ہے، جو کالج میں ہے، جو سکول میں ہے، پوچھو کیا بننا چاہتے ہو، آپ کے اہداف کیا ہے، آپ کے مقاصد کیا ہے؟ آج ہمارے جوانوں کے دو مقاصد ہیں، ہمارے جوانوں کے آج دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کہ ان کے پاس ایک آئی فون ہو، دوسرا مقصد ان کے پاس اچھی نوکری ہو، ملازمت ہو۔ بس یہ مطمئن انسان کافی ہے، ایک آئی فون مل جائے اور ایک اچھی نوکری مل جائے۔ جوانوں کے اہداف یہ ہے تو پھر یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آج امریکہ اور یورپ کے جوان دنیا کو تسخیر کرنے میں مصروف ہے اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر کے دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایران کے جوان اور حزب اللہ کے جوان ان دجالی اور ان شیطانی نظاموں کو مقابلے میں، ان دجالی اور شیطانی نظاموں کے مقابلے میں مہدوی نظام کے قیام کے لیے کوشاں ہے، اور ہر میدان میں ان دجالی اور ان شیطانی افراد کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے دو قسم کے جوان ہیں، یورپی جوان اور ایرانی جوان۔ یورپ کے جوان دنیا کو تسخیر کر کے دنیا کے اوپر دجالی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور حسینی جوان ہیں، ایرانی جوان ہیں، حزب اللہی جوان ہیں، لبنانی جوان ہیں، جو ان دجالیوں کے مقابلے میں، جو اس دجالی نظام کے مقابلے میں، جو اس شیطان پرستی کے مقابلے میں نظام مہدویت کو ترویج دے کر امام زمانہ کے ظہور کے لیے میدان آمادہ کر رہے ہیں۔ اور ان دو جوانوں کے مقابلے میں ہمارے جوان کہاں پر مصروف ہیں؟ ہمارے جوانوں کے مقاصد کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کے اہداف کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کو ایک آئی فون چاہیے تاکہ اس کے اوپر ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا کر ویورز اور فالورز بڑھا سکے۔ جس قوم کے مقاصد یہ ہو، جس قوم کے اہداف یہ ہو، جس قوم کی ہمت اتنی پست ہو، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ پس ہمت قوم پر پست افراد مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ یہ حکمران، یہ پست حکمران جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے آزاداری پر پابندیاں لگاتے ہیں، اور ہم ان سے گڑ گڑا کر بھیک مانگتے ہیں آزاداری کے اوپر لگنے والی ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ پست حکمران
ہماری پست ہمتیوں کے نتیجے میں ہے۔ جس قوم کے ارادے پست ہو، جس قوم کی ہمتیں پست ہو، جس قوم کے اہداف پست ہو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پست حکمران مسلط کرتا ہے۔ لیکن جس قوم کے ارادے بلند ہو، جس قوم کے جوانوں کا ارادہ یہ ہو، جس قوم کے جوانوں کا مقصد و ہدف یہ ہو کہ ہم نے امام زمانہ کے ظہور کے لیے میدان آمادہ کرنا ہے، ہم نے شیطانی نظاموں اور دجالی نظاموں کے مقابلے میں نظام امامت و ولایت کا پرچم اٹھا کر پورے دنیا کے اندر اس پرچم اسلام کو اور پرچم ولایت کو نافذ کرنا ہے، پھیلانا ہے، یہ اہداف ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس قوم کے اوپر کبھی بھی کوئی فاسق اور فاسد حکمران مسلط نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت ہے، ہمت جتنی پست ہوگی اس کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ جس انسان کی ہمت کم ہو، جس انسان کی ہمت پست ہو، اس انسان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جس قوم کی ہمت پست ہو، جس قوم کے مقاصد پست ہو، اس قوم کی بھی قیمت پست ہوتی ہے، اس قوم کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ درود بھیجو محمد وعلی محمد۔ بار دیگر صلوات۔ بس جوانوں کا تذکرہ ہوا اور آج ایک جوان کے ہی تذکرہ کریں گے، ایک جوان کے مسائل پڑھیں گے۔ جوان حضرت علی اکبر جو قیامت تک آنے والے تمام جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ علی اکبر کی ہمت دیکھیں اور جوانوں اپنی ہمت دیکھیں، علی اکبر کی سیرت کو دیکھو۔ علی اکبر کی جو شبیہ رسول تھے، شکل و صورت میں اور سیرت میں شبیہ رسول تھے۔ روز عاشور، صبح عاشور، مولا حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مؤذن کو چھوڑ کر علی اکبر کو حکم دیا کہ اے علی اکبر آج آپ اذان دیں۔ کربلا میں مولا کا ہر فعل اور ہر فیصلہ اور ہر قدم، اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ مولا نے ایک جوان سے نماز کے لیے اذان دلوائی ہے اور پیغام دیا کہ قیامت تک آنے والے جوانوں نماز کو بھولنا نہیں، جب اذان کی آواز سنتے ہو تو دوڑ کر نماز کی طرف آؤ۔ جب اذان مسجد کے مینارے سے جب اذان کی آوازیں آپ کے کانوں کو ٹکرائے تو آپ کو اذان علی اکبر یاد آ جائے۔ روز عاشور جیسے ہی اصحاب و انصار کے تمام افراد میدان میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، بنی ہاشم کی باری آئی۔ یہ مسلم ہے تاریخ میں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جس ہستی نے آ کر اذن جہاد طلب کی وہ حضرت علی اکبر تھے۔ حضرت علی اکبر بابا کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اذن جہاد طلب کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا میں اسی دن کا منتظر تھا۔ دیکھو مولا نے ہر ایک کو روکنے کی کوشش کی، حتیٰ اصحاب و انصار کو بھی روکا کہ آپ نہ جائیں، ٹالنے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک ہستی ہے جس کو امام نے نہیں روکا، بلکہ فرمایا کہ اے علی اکبر میں منتظر تھا کہ کب آپ مجھ سے اذن جہاد طلب کرنے آتے ہو۔ مختصر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، لیکن فرمایا کہ علی اکبر جانے سے پہلے خیمگاہ میں جاؤ، اپنی ماں ام لیلہ سے ملو، اپنی پھپھی زینب کبریٰ سے ملو، ان سے اجازت لو، چونکہ 18 سال تک آپ کی پرورش زینب کبریٰ نے کی۔
علی اکبر اذن کے لیے، اجازت کے لیے خواتین و مخدرات کے اس خیمے میں آتے ہیں۔ مصائب طولانی ہے، میں کوشش کروں گا مختصر پڑھنے کی۔ لشکر یزید میں موجود راوی نے نقل کی ہے کہ ہم نے صرف یہ منظر علی اکبر کے بارے میں دیکھا کہ علی اکبر جب خیمگاہ کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو یہ پردہ دوبارہ گر جاتا تھا، اور یہ کئی دفعہ تکرار ہوا عمل، یہ پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اجازت لے کر علی اکبر میدان کی طرف نکلنا چاہتے ہیں تو ایک بیوی آ کر پکڑتی، نکلنا چاہتے تھے تو ایک چھوٹی بچی آ کر دامن تھامتی، روکنے کی کوشش کرتی۔ مختصر عزادارو، علی اکبر سوار ہوتے ہیں گھوڑے پر اور روانہ ہوتے ہیں، میدان کربلا کی طرف جانے لگتے ہیں۔ چند قدم چلے تھے، پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، مولا حسین آہستہ آہستہ بیٹے کے پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا بابا جان آپ نے خود اجازت دی تھی، پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مولا نے فرمایا اے علی اکبر، اگر آپ کا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور آخری وقت قتل گاہ کی طرف اگر آپ بھیجتے تو آپ محسوس کرتے کہ کڑی الجوان کو دشمن کی طرف بھیجنا بوڑھے باپ کے لیے کس قدر دشوار ہے۔ عزادارو، علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، دشمن کے جس حصے پر بھی حملہ کرتے ہیں پسپا کرتے جاتے ہیں۔ مولا حسین ادھر انتظار میں ہے علی اکبر کے۔ عزادارو، لڑتے لڑتے دشمن کو پسپا کر کے ایک دفعہ مولا نے دیکھا کہ اکبر بیٹا واپس آ رہا ہے، بابا کے قریب آ کر فرماتے بابا جان العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، اے بابا اس پیاس نے مجھے مار ڈالا، اے بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس لشکر اشقیاء کو دادا حیدر کرار کی یاد دلاؤں گا۔ مولا فرماتے بیٹا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں لا کے رکھ دو۔ بیٹے نے زبان رکھ لی لیکن فوراً اپنی زبان کھینچ لی اور کہا بابا جان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے۔ عزادارو، مولا فرماتے آسمان کی طرف رک کر کے اللہ تعالیٰ سے یوں خطاب کرتے مولا اے پروردگار یہ کس قدر مشکل آزمائش ہے، اے پروردگار تو نے حسین کی یہ کتنی مشکل آزمائش لی ہے کہ کڑی الجوان ہے وہ علی اکبر کہ جس نے اپنے باپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میرا جوان بیٹا جس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آخری لمحات مجھ سے تھوڑا سا پانی مانگ رہا ہے، صرف 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کی اس حسرت کو پوری نہیں کر رہا۔ عزادارو، مولا فرماتے بیٹا اکبر میدان کی طرف جاؤ، میں پانی تو نہیں پلا سکتا لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا دادا علی مرتضیٰ، آپ کی دادی فاطمہ الزہرا آپ کو کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزادارو، علی اکبر واپس آتے ہیں، لڑتے ہیں، دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور 7 تکبیرات کی آواز بلند کرتے ہیں۔ مولا حسین خیمگاہ کا ستون پکڑ کر مولا علی اکبر کے صداؤں کو سنتے ہیں۔ جب تک تکبیرات کی آواز آتی تھی مولا کو سکون ملتا تھا کہ اکبر زندہ ہے، لیکن عزادارو لڑتے لڑتے یہ شمر العین نے حکم دیا کہ یہ علی اکبر کو تن بتن مقابلہ نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ عزادارو، حکم
کا ملنا تھا، چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں، کوئی تیر برساتا ہے، کوئی پتھر برساتا ہے، لائنوں میں سے ایک لائن عزادارو ایک تیر جناب علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیتا ہے، تیر کا لگنا تھا، علی اکبر عزادارو گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک اور لائن نے نیزے کا وار کیا، علی اکبر میدان کربلا پر آئے، آواز بلند کی، السلام علیکم یا ادرکنی ادرکنی۔ عزادارو مولا علی اکبر کا آواز سننا تھا، مولا نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر، آپ کی آواز آنے کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے علی اکبر آواز دو، صدا دو تاکہ آپ تک پہنچ سکوں۔ عزادارو جب گرد و غبار بیٹھ گیا، یہ راوی لکھتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، مولا علی اکبر کا سر مبارک امام حسین کی گود میں، جان گنی کے عالم میں آخری حالات ہے، عزادارو سینے میں برچھی ہے، نیزے کے زخم ہے، تلوار کا زخم ہے، عزادارو جب آخری لمحات تھے، جب علی اکبر کی جان نکل رہی تھی، مولا حسین سے برداشت نہیں ہوئی، عزادارو مقتل کے الفاظ ہے، مولا حسین نے اپنے رخسار اپنے بیٹے کے رخسار اپنا رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھ کر فرمایا اے علی اکبر، اب آپ کے بعد اس دنیا پر خاک ہو، اب آپ کے بعد آپ کا باپ جینا نہیں چاہتا۔ عزادارو اسی اثنا میں آواز آئی قتلگاہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔